السلام علیکم ناظرین، پروگرام توانا پاکستان شائگان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عامر محمود۔ ناظرین، آج ہم روشنیوں کے شہر بلکہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر، اقتصادی طور پر بھی سب سے بڑے شہر کراچی میں بیٹھے ہیں، اور آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ویسے تو پوری پبلک کے لیے بہت دلچسپی کا باعث ہوگا، لیکن خصوصی طور پر جو ہماری خواتین ہیں ان کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ہے جناب چھاتی کا سرطان، یا جسے ہم بریسٹ کینسر بھی کہتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑا جو اموات کی وجہ ہے خواتین میں، وہ شاید بریسٹ کینسر ہوگی۔ اس کے بارے میں ہم تفصیل سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور آج جن ایکسپرٹ کو ہم نے دعوت دی ہے وہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر فاریہ عثمانی، جو کہ کنسلٹنٹ جنرل اینڈ لیپروسکوپک سرجن ہیں، DHO کلفٹن اینڈ OMI ہاسپٹل ڈیپو روڈ کراچی۔ پروفیسر صاحبہ، ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو سو مچ اینڈ السلام علیکم وعلیکم آپ کو السلام۔ بھی اور ناظرین کو بھی، اور بہت شکریہ پروگرام میں بلانے کا، شائگان کا، آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ ویلکم ڈاکٹر صاحبہ۔ اچھا، ابھی تو اپریل چل رہا ہے، آج سے 6 ماہ بعد اکتوبر کا مہینہ ہوگا، بالکل، اور پوری دنیا میں بڑے تسلسل سے اپریل کا مہینہ پنک ریبن منتھ کے طور پہ ڈاکٹر صاحبہ جی منایا جاتا ہے، جس میں پوری دنیا میں بریسٹ کینسر کے اوپر آگاہی دی جاتی ہے۔ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ اگر اتنا زیادہ زور دیا جا رہا ہے اس کی آگاہی کے اوپر، تو ظاہری بات ہے کہ کوئی بڑی سیریس چیز ہوگی۔ تو اس میں اعداد و شمار کیا بتاتے ہیں ہمیں کہ بریسٹ کینسر کا، بینگ این ایکسپرٹ، اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ پوری دنیا میں کتنا عام ہے اور ہمارے پاکستان میں کتنا عام ہے یہ خواتین کے؟ دیکھیں، دو تین باتیں میں پہلے کلیئر کرنا چاہوں گی۔ ٹھیک ہے کہ خواتین کے لیے یہ مور ٹاپک آف انٹرسٹ ہے، بٹ میلز کے لیے بھی یہ کم نہیں ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ میلز میں بریسٹ کینسر نہیں ہو سکتا۔ صرف یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے میں نے یہ سینٹیز کیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ویسٹ میں یہ موسٹ کامن کینسر ہوتا تھا، اور ہمارا ایسٹ اس سے بچا ہوا تھا، یا اس میں پروپورشن کم تھا۔ لیکن اب جو ہے ہم جو ہے نا ویسٹ کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ ہر 8ویں عورت اس وقت پاکستان میں بریسٹ کینسر کا شکار ہے۔ بہت زیادہ تناسب ہے، بہت زیادہ۔ لیکن اس میں ایک اچھی بات بھی ہے اس کینسر کی اور کینسرز کے مقابلے میں، کہ یہ اگر بر وقت اس کا علاج کرایا جائے تو یہ 100% کیوریبل ہے۔ ایگزیکٹلی، جی بالکل، ہم اس طرف ابھی آتے ہیں۔ تو پاکستان میں آپ نے بتایا کہ ہر 8ویں خاتون جو ہے اس کو خدا نخواستہ بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے۔ ہر سال تقریباً ہماری جو نئے کیسز ڈائگنوز ہوتے ہیں وہ 1,20,000 سے 1.5 لاکھ تک کے ہوتے ہیں۔ 1,20,000 سے 1.5 لاکھ تک کے نئے کیسز آتے ہیں، جس میں سے جو تناسب ہے اب 60-65% کا ہو گیا ہے کہ وہ کیور کی طرف آ جاتے ہیں، یا بر وقت یا اس اسٹیج پہ آ جاتے ہیں کہ ان کو کیور تشخیص کا اور علاج بھی ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ بیوٹی اس کی ہے کہ اگر یہ اسٹیج 1 پہ ہے تو 100% اس کی پروگنوسس ہے، اسٹیج 2 پہ بھی 92% ہے، اسٹیج 3 تک پہ 72%، اسٹیج 4 جو کہ اور ڈیزیز میں بالکل فیٹل ہے، اس میں بھی 5 ایئر سروائیول اس کا 25% ہے۔ اگر ہم اس کا مطلب ہے کہ بہت آسانی سے قابل علاج کینسر ہے، بالکل، اسی لیے اس کے اوپر اتنی زیادہ آگاہی کی اسی لیے جو ایک فل منتھ ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے اکتوبر کا، تو وہ اسی لیے کیا ہے کہ تاکہ لوگوں میں جتنی اویئرنیس ہوگی، جیسے آپ کو یاد ہوگا آپ کی نانی دادی ایک زمانے میں کہتی ہوں گی کہ ٹیوبرکلوسس تھی، جو کہ بالکل تاریخ کا حصہ تقریباً بن گیا ہے، اور اب وہ قابل علاج ہو گیا ہے، قابل علاج بھی ہو گیا۔ بالکل اسی طرح سے ہم یہ چاہتے ہیں اعظم جو ہے ٹیوبرکلوسس سے ڈیتھ ہوئی ان کی، اس زمانے میں اس کا علاج 1948 میں علاج دریافت نہیں ہوا تھا، بالکل، اور اب آپ دیکھیں 100% کیوریبل ڈیزیز ہے۔ ہاں، 6 ماہ کے ریجیمز بھی ہیں، 9 منتھس کی بھی ہیں، آپ کوئی سی بھی دیں اور 100% آپ بالکل اس پہ قابو پا لیتے ہیں۔ بالکل، تو اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ بریسٹ کینسر بھی کیوریبل ہو جائے۔ انشاءاللہ جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں کوئی موروثیت کا عنصر ہے؟ جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ شوگر کے مریض جو ہیں وہ فیملیز در نسل چلتی ہے شوگر بھی، بالکل، اس میں بھی فیملی ہسٹری ہے اس میں 100%۔ اگر یعنی کہ ماں کو یا نانی کو، دادی کو، یا بہنوں میں کسی کو، یا بہنوں میں، یا کزنس میں، یا بلڈ ریلیشن، مطلب جیسے کہ پھپھی، خالہ، خونی رشتے، ان میں اگر کسی کو بریسٹ کینسر ہوا ہوا ہے تو اس خاتون کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے، بالکل، خاتون کی اس فیملی کو یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو کلوز
فالو اپس پہ رکھیں, Monitoring مانیٹرنگ کروائیں, اپنا screening سیلف ایگزامینیشن پہلے جی تو بالکل. سب سے کریں, اسکریننگ کریں. ڈاکٹر کو ایون سال میں ایک دفعہ دکھا لینے میں, چیک اپ کرا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. یا کبھی ان کو فرض کریں ڈاؤٹ ہو رہا ہو کہ یہ میری گانٹھ ہے, لمپ ہے, اس سے پہلے میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ ہر گانٹھ, ہر لمپ جو ہے وہ کینسر نہیں ہوتا, لیکن آپ کو اس کو کیٹر کرنا چاہیے, جا کے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اور اکارڈنگلی اپنا علاج کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ نے شروع میں سٹیجز کی بات کی. ہر کینسر کی ایز اے ڈاکٹر اگر میں بات کروں تو مختلف سٹیجز ہوتی ہیں, بالکل. اسٹیج 1 2 3 4. پہلی سٹیج میں عام طور پر ذرا معمولی نوعیت کا ہوتا ہے, اور پھر جیسے جیسے سٹیج بڑھتی ہے بیماری کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. بالکل. تو چونکہ ہمارا موضوع آج بریسٹ کینسر ہے, اس میں کون کون سی سٹیجز ہوتی ہیں اور کیا کیا اس میں علامات اور دیکھیں, سب سے پہلے جس وجہ سے یہ اسٹیج 1 جو ہے, سب سے پہلے جو ہے ایک تو یہ لیس دین 2 سینٹی میٹر ہونا چاہیے, بالکل سمجھیں ایک مٹر کے دانے جتنا میکسیمم سائز ہوگا. میکسیمم سائز ہوگا. لوگ جو ہے یہ کانسیپٹ سائزنگ کا میں اس لیے کلیئر کر رہی ہوں کہ لوگوں کو اسٹیج 3 4 پہ آتے ہیں تو بھی کہتے ہیں یہ ابھی ہم نے چونکہ دیکھا ہے تو یہ اسٹیج 1 ہے. اس کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ زیادہ تر پین لیس ہوتا ہے. پین لیس ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں کر رہا تو ہمیں پتہ ہی نہیں, اگنور کر دیتے ہیں. ہاں, اگر اس اسٹیج پہ ہو, چلے میں ٹریٹمنٹ آگے بتاؤں گی. اسٹیج 2 میں جو ہے وہ 2 to 4 سینٹی میٹر کا ہوتا ہے, سائز بڑا ہوتا ہے, اور بس ایک ہی طرف ہوتا ہے, ایک ہی طرف ہوتا ہے, اور بغل میں حدود آنا شروع ہو جاتے ہیں. اسٹیج 3 پہ جو ہے یہ اس کا سائز 5 سینٹی میٹر سے بھی بڑا ہو جاتا ہے, 4 سینٹی میٹر 5 سینٹی میٹر سے بڑا, اور لمف نوڈ جو ہم کہتے ہیں حدود بغل میں وہ بڑے ہو جاتے ہیں. اسٹیج 4 پہ دیکھیں یہ دوسری چھاتی میں بھی ہو سکتا ہے, دوسری بغل کے حدود, یا یہ جو ہماری بون ہے کلیویکل, اس کے اوپر کے بھی لمف نوڈ انوالو ہو سکتے ہیں. اس میں لیور انوالومنٹ جگر کی ہو جاتی ہے. کینسر پھیل گیا پورے جسم میں, بالکل بالکل, ہڈیوں میں, لنگس میں, برین میں, سب میں جا سکتا ہے یہ. لیکن اسی لیے کہہ رہی ہوں ایٹ لیسٹ اس اسٹیج پہ بھی آ کے دکھاؤ, کیونکہ یہ کیوریبل ہے. ایگزیکٹلی. اور شروع میں جس طرح آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ چونکہ یہ سمٹم لیس ہوتا ہے, کوئی درد نہیں ہوتی, تو خاتون اگنور بھی کر دیتی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں شروع میں, ہاں میں اس کے کچھ وہ بتا دوں آپ کو, 2-3 کانسیپٹ بھی کلیئر کروں. کہ ایک تو یہ لگنے والی بیماری نہیں ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں چھوت کی طرح ہے. یہ خاتون کو ایسا مجھے بھی ہو جائے. یہ انکنٹرولڈ سیل کی, ایب نارمل سیل کی, یعنی اگر شیپ یوں راؤنڈ ہوتی ہے تو وہ تھوڑی سی یوں ہو جاتی ہے, یا کوئی بھی شیپ اختیار کر لیں. میں نے ایک بالکل جرنل ٹرم پہ سمجھانے کے لیے ایسا بول رہی ہوں. تو اس کی انکنٹرولڈ ریپلیکیشن جو ہو رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے, اس میں کسی بیکٹیریا کا, وائرس کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ بڑا اچھا کیا آپ نے, یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے یہیں پہ کلیئر کر دی, کیونکہ کئی دفعہ لوگ ایون ڈائبٹیز کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چھوٹی لگنے والی بیماری. ہمارے یہاں پر آپ کو پتہ ہے جو تعلیم اور شعور کی کمی ہے اس کی وجہ سے لوگ بڑے توہمات میں پڑ جاتے ہیں. کیونکہ اصل میں بات یہ, اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ چھوت کی بیماری سمجھنے سے پیشنٹ جو آلریڈی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے, آئسولیشن میں لے گئے اس کو, علیحدگی میں تو وہ اور اس کا, ہاں بالکل, اب تو مجھ سے لوگ ملنے جلنے سے کترانے لگے ہیں, تو نفسیاتی طور پہ بڑا ایک پریشر آ جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ اسٹیج 1 پہ ٹھیک ہے ایک چھوٹا دانہ ہوتا ہے, اسٹیج 2 پہ وہ زیادہ بڑا ہو جاتا ہے, ہارڈ ہوتا ہے, سخت ہوتا ہے, بغل میں غدود محسوس ہوتے ہیں, سم ٹائمز نپل سے بلڈ اسٹین ڈسچارج بھی آتا ہے. اسٹیج 3 پہ بھی یہی ہوتا ہے, وہ اور بڑا ہو جاتا ہے سائز, اور بغل کے خطوط اور پرومیننٹ ہو جاتے ہیں. اسٹیج 4 پر جو ہے اسکن جو اوپر کی ہے وہ پیوڈی اورنج اپیئرنس ہوتی ہے, لائک ہم نے جیسے کینو کا, اورنج کا چھلکا دیکھا ہے کہ اس میں سوراخ سوراخ پورس نظر آتے ہیں, اسی طرح اسکن پہ نظر آتے ہیں, اور وہ ہارڈ ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ اس میں جو ہے آگے کیا بڑھتا ہے کہ نا یہ پھٹ جاتا ہے. جب یہ پھٹتا ہے تو یہ فنگیٹنگ میس بنتا ہے. ایون تب تک بھی یہ پین لیس ہوتا ہے, مریض کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی, بہت اسمیلی ہو جاتا ہے, ایون کہ اس روم میں کوئی نہیں بیٹھ سکتا, مگر مریض کو کوئی درد کوئی تکلیف نہیں ہوتا. بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے, میگٹس پڑ جاتے ہیں, کیڑے پڑ جاتے ہیں جو رینگتے ہوئے نظر آتے ہیں, بٹ اسٹل پیشنٹ کو کوئی پین نہیں ہوتا. مطلب میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت فریکوینٹ آنسر ہے, ہمیں درد تو نہیں ہو رہا تو ہمیں کچھ نہیں ہے. تھرڈلی یہ کہ صرف ایک کینسر ایسا ہے جو کہ بہت ڈیڈلیس ہے, بہت فاسٹ گروئنگ ہے اور پینفل ہے,
وہ ہے انفلامیٹری کارسینوما. انفلامیٹری کارسینوما زیادہ تر، ویسے تو ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر جو ہے وہ پریگننسی کے میں یا اینڈ میں پریگننسی کے ہوتا ہے، اور اپیئر ایسے کرتا ہے جیسے بریسٹ ایبسس ہو گیا، بس بریسٹ میں پیپ پڑ گئی ہے، ریڈ ہاٹ ہے، سخت ہے، بخار ہو رہا ہے، بٹ اس کی پروگنوسس بہت پور ہے 6 months. اس کو بھی فوراً ایڈریس کرنا چاہیے، وہ ہاں پینفل ہوتا ہے، ادر دین دیٹ نہیں ہوتا. اچھا پروفیسر فاریہ، آپ ماشاءاللہ 3 دہائیوں سے کراچی کے معروف اور مایہ ناز سرجن ہیں، ہزاروں پیشنٹس آپ اب تک دیکھ چکی ہوں گی، تو آپ کا اب تک کا مشاہدہ کیا ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ کتنے پرسنٹ یا سادہ الفاظ میں کتنے پرسنٹ خواتین اسٹیج 3 اور اسٹیج 4 میں آپ کے پاس فرسٹ ٹائم آتی ہیں؟ اس وقت تو 70 to 80%، 90%، 90% تک خواتین اسٹیج 3 اور اسٹیج 4 وہ میں پہ ہی جاتی ہیں آتی ہیں. وہ جب پانی سر سے گزر گیا ہوتا ہے. بالکل 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 بہت ریئر ہے کہ نا اسٹیج 1 پہ کوئی آئے. وہ بھی انسیڈنٹل فائنڈنگ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے کسی کو لگا فائبروڈینوما اینڈ آن بایوپسی وہ آ گیا، مگر یہ کہ اسٹیج 3 اینڈ اسٹیج 4 پہ آتے ہیں لوگ. تو ڈاکٹر صاحب اس کی ایک تو چلے بڑی وجہ آپ کی گفتگو سے یہ سامنے آئی کہ چونکہ علامات کوئی نہیں ہوتی، مریض کو درد نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے، اور کیا کوئی سوشل ٹیبوز بھی ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو جاتا ہے؟ بہت سارے. وہ بتائیے نا. یہ عام طور پہ گندی عورتوں کو ہوتا ہے جبکہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. چھوت کی بیماری ہے، لگ جاتی ہے، کوئی غلط کام کیا ہوگا اس لیے ہو گئی، ایسا کچھ نہیں ہے. کسی کو کینسر ہو گیا اس کا مطلب ہے ڈیتھ سینٹینس ہو گیا، یعنی اس نے تو اب زندہ رہنا ہی نہیں ہے، تو اسے وہ نہیں کہنا. اگر کیا کبوتر دیکھ وہ بلی دیکھ کر کبوتر سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے، بس مجھے بھی ہوا تھا. بالکل. بہت سی خواتین اس لیے نہیں بتانا پسند کرتی کہ میری بیٹیوں کی شادی میں نہ مسئلے ہو جائیں، کہ اب جو اویئرنیس بڑھی ہے کہ فیملی ہسٹری ہے، یہ والا فیکٹر اب آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے جسے وہ ایڈریس کرتے ہیں. تیسری بات یہ کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کینسر ہو جائے گا، یعنی اگر لفظ کینسر یوز کر دو تو کینسر ہو جائے گا. میں اس کا کہتی ہوں پھر تو سارے ڈاکٹر اب تک ختم ہو چکے ہوتے. ویری انٹرسٹنگ کہ لفظ کینسر کہنے سے بھی کینسر ہو جائے گا. آپ بس وہ نام نہیں لیے گا. ایون اتنا بڑھ جاتی ہیں کہ وہ بالکل میری ٹیبل پر آ جاتی ہیں، نہیں نہیں چپ 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 وہ نام نہیں لیے. لفظ ہی نہیں بولنا کینسر کا. اس کے یہ بات ہو گئی نا. ہاں اس کے علاوہ یہ کہ بلیک کلر کے ڈریس یا انڈر گارمنٹس پہننے سے ہوتا ہے، ایسا کوئی تعلق نہیں ہے. ڈیوڈرنٹ یوز کرنے سے ہوتا ہے، ایسا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی کہ بہت زیادہ میتھس اس کے ساتھ بہت سارے میتھس ہیں، بہت سارے میتھس ہیں. اچھا اب اگر اس کی مینجمنٹ ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں، چلے مینجمنٹ سے پہلے اب ہم اس کے پہلے ڈائگنوسس پہ بات کر رہے ہیں. مینجمنٹ پہ ہم ایک سیکوینس میں چل رہے ہیں تو بعد میں آئیں گے. ڈائگنوسس کرنے کے لیے فار ایگزامپل ایک خاتون آپ کے پاس آئی، اس نے بتایا کہ جی مجھے یہاں پر گلٹی سی محسوس ہو رہی ہے، درد نہیں ہو رہا، اور تو کون کون سی لیب ٹیسٹ یا ریڈیولوجی کی ہمارے پاس سہولیات موجود ہیں جن سے بآسانی ہم اس کی ڈائگنوسس نہیں، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. سب سے پہلے تو ایک تو پراپر ہسٹری اور ایگزامینیشن کرنا چاہیے جو کہ اکثر مس آؤٹ ہوتا ہے. سیکنڈ جو لیب میں ہے انڈر 35 کے لیے الٹرا ساؤنڈ اینڈ اوور 35 کے لیے میموگرام. 16 سال کی لڑکی کہتی ہے میرا میمو کرا دیں، اس کا وہ نہیں ہے کیونکہ ڈینس بریسٹ ہے، اس کا وہ آئے گا ہی نہیں. الٹرا ساؤنڈ اس کے لیے زیادہ بیٹر ہے. اس کے بعد جو اس پہ صرف ہمیں ایک کلو ملتا ہے. سب سے پہلا 80% ہماری ڈائگنوسس ہماری ہسٹری ایگزامینیشن پہ بن چکی ہوتی ہے. اس کے بعد ہمیں ایک اور کلو الٹرا ساؤنڈ اینڈ میمو سے ہوتا ہے. 100% جس پہ ہم فار شور کہتے ہیں کہ کینسر ہے، پتہ ڈاکٹر کو ہوتا ہے بٹ وہ نہیں کہہ سکتا، وہ ہے آپ کا بایوپسی یا ہسٹوپیتھولوجی. یہ میں لفظ اس لیے یوز کر رہی ہوں کہ حالانکہ بینگ اے ڈاکٹر آپ جانتے ہیں بایوپسی اینڈ ہسٹوپیتھولوجی از دا سیم تھنگ، لیکن میں پیشنٹ سے کہوں بایوپسی تو وہ اچھل کے نا ہاسپٹل سے بھی باہر ہوتا ہے، نہیں کرواتا علاج. اور اگر تم ہسٹوپیتھولوجی کرنی ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر کروا. ویری انٹرسٹنگ. ہر جگہ کا اپنا کلچر ہوتا ہے. کراچی میں چونکہ ذرا ایجوکیشن لیول کمپیریٹیولی دوسرے شہروں سے بہتر ہے تو لوگ ذرا گوگل کا فینومنا بھی آ گیا ہوا ہے. لوگ بڑا سرچ کر کے آ رہے ہوتے ہیں، آدھی تو وہ علاج اور معالجہ خود بتا رہے ہوتے ہیں پیشنٹ آ کر. ہاں مجھے تو سرجری کا بھی طریقہ بتاتے ہیں کہ اس طرح سے نا وہ میں نے کہا غلطی سے نا مجھے سرجری کی کسی بک میں یہ نا ٹیلر میڈ نہیں ملا.
لیکن یہ کہ نا بہرحال اچھا ہے کہ ان کو دیکھنا چاہیے, ایٹ لیسٹ ان اویئر رہنے سے بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ اویئرنیس ہو. ایگزیکٹلی یہ پروگرام بھی ڈاکٹر صاحب اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آپ کی گفتگو سے عوام الناس مستفید ہوں, ان کو نالج جائے, یہی ایک کاوش ہے نا ہماری یہاں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو دونوں ٹیسٹ آپ نے بتائے, الٹرا ساؤنڈ اور میموگرافی, یہ بآسانی دستیاب ہیں اور یہ دونوں نان انویسو ہیں, یعنی کہ اس میں مریض نے کہیں داخل نہیں ہونا, کوئی تکلیف نہیں ہونی لمبی چوڑی نہیں. تو سمپل جیسے الٹرا ساؤنڈ خواتین عادی ہوتی ہیں, جیسے پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے, ہاں سیم ایسے ہی بریسٹ کا ہے. اس حوالے تک تو الٹرا ساؤنڈ کی لوگوں میں اویئرنیس ہے کہ جی اس سے کوئی پین نہیں ہوتی, نہ ہم نے ہاسپٹل داخل ہونا ہے, جسٹ وہ ایک پروب سا لگائیں گے اور جناب وہ کمپیوٹر کے اوپر تصویر آ جائے گی. میموگرافی کے متعلق بتائیے کہ یہ بھی نان انویسو ہے. دیکھیں نان انویسو اٹس جسٹ لائک ایکس رے کی طرح, بٹ یہ کہ ایکس رے میں چلیں ہر باڈی کے حصے کے حساب سے پلیٹ لگائی جاتی ہے, اس میں صرف بیچ میں بریسٹ ہوتا ہے اور ایک نیچے ہوتی ہے, ایک اوپر پلیٹ ہوتی ہے, بٹ اٹس اے نان انویسو تھنگ اینڈ اٹس جسٹ لائک این ایکس رے. اچھا, جو ہمارے سرکاری جو ہسپتال ہیں وہاں پر یہ سہولیات موجود ہیں, اسکریننگ کلینکس بھی بنے ہوئے ہیں, وہاں پر فری مل رہی ہیں, یہ وہاں پہ فری مل رہی ہیں, لیکن میں اسی لیے اب سوچ رہی ہوں کہ میں اس کے لیے کچھ کام کروں گی انشاءاللہ. اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری کراچی کی آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس کو لحاظ سے ہمارے پاس ہاسپٹل بہت زیادہ اوور برڈن, اتنا کیٹر کرنے والے لوگ, اندرون سندھ سے بھی سارا پیشنٹ آپ کے پاس کراچی میں بالکل آتا ہے. ایون کچھ بہت سے تو جو لوور پنجاب ہے وہ بھی یہاں آتا ہے, کہ صادق آباد, رحیم یار خان اور بہاولپور سے بھی یہاں پر آ رہا ہوتا ہے. تو ہمارے ایون صرف کراچی کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے, ہاسپٹلس ہیں ان کے پاس, بالکل ہیں, اور وہ کرتے بھی ہیں, میں کسی کو نہیں کہوں گی, حالانکہ میرا گورنمنٹ سیکٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے, بٹ یہ غلط بات ہے کہ اسے کہنا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کیپیسٹی ہی اگر فرض کریں 100 پیشنٹس کی ہے اور وہاں پہ 1000 لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, تو وہ کیسے کر لیں گے. ہاں, تو اس لیے مور ہاسپٹلس مسٹ بی نیڈڈ, فلٹر کلینکس بننے چاہیے, فلٹر کلینکس ہوں, اس کے علاوہ اسپیسیفک سینٹرز ہوں, یا ایٹ لیسٹ گورنمنٹ کے نا سیٹ اپس اور بڑھنے چاہیے, کیونکہ ود یہ جو ہماری انفلیشن آئی ہے, مہنگائی ہے, اس میں تو مڈل کلاس تو خیر ختم ہو گئی ہے, تو اب 2 لیئرز ہیں, پور اور ایلیٹ, اینڈ ایون اس میں بھی لوگوں کے پاس نہیں ہے. دس از ویری انفارچونیٹ. اللہ تعالیٰ جی رحم کرے ہمارے ملک کے اوپر. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب آپ کا جو ایکسپرٹیز اور اسکل سیٹ ہے وہ تو ایز اے سرجن ہے, تو اس طرف آتے ہیں. ایک خاتون سٹیج 1 میں ڈائگنوز ہو گئی, اس وقت سرجری میں آپ کے پاس کیا ہے, سٹیج 2 میں آپ ایز اے سرجن کیا کریں گی, اسی طرح لائک وائز سٹیج 3 اور سٹیج 4. دیکھیں سٹیج 1 ہے, ایک تو میں بایوپسی پہ اور بتا دوں کہ ایک ٹرو کٹ بایوپسی ہوتی ہے, نیڈل سے کرتے ہیں, لیکن ایک ہوتی تھی سرنج سے, فائن نیڈل ایسپریشن, وہ آج کل تقریباً آبسلیٹ ہوتی جا رہی ہیں. 20% فالس نگیٹو آ جاتے ہیں, اس میں سیل ٹائپ نہیں پتہ چلتی, ریسپٹر اسٹیٹس نہیں پتہ چلتا, تو ہم ٹرو کٹ بایوپسی کرتے ہیں کہ اس سے پتہ چل جاتا ہے, اور فروزن سیکشن بایوپسی کہ اسی وقت ہمیں پتہ چل جاتا ہے. باقی اور بہت سی ہیں, اسٹیریوٹیکٹک ہے, ویکیوم اسسٹڈ ہے, بٹ ان کامن میں کہہ رہی ہوں یہ. اس کے بعد یہ کہ اسٹیج 1 اگر ہے تو آپ اگر اس کے سراؤنڈنگ ٹیشو 2 سینٹی میٹر تک کا رم لے لیں اور لمف نوڈ سیمپلنگ کر لیں, یعنی سینٹینیل لمف نوڈ بایوپسی, وہ گاما پروب سے بھی ہوتی ہے, میتھیلین بلو ٹیومر کے اراؤنڈ پیری ٹیومرل ڈال کر بھی وہ بلو وہ ہوتی ہے, اگر وہ نگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے تو آپ کو ریزلٹس مل جاتے ہیں. یہ بریسٹ کنزرویشن سرجری ہے, آپ کے بریسٹ کو کوئی ریموو نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایون بہت دفعہ جو ہے وہ تو ڈاکٹر صاحب اتنے چھوٹے ٹیومر میں تو شاید نشان بھی کوئی نہیں رہتا ہوگا آپریشن کا, نہ نشان رہتا ہے, نہ کیمو تھراپی کی ضرورت پڑتی ہے, نہ ریڈیو تھراپی کی پڑتی ہے, نہ کی ضرورت پڑتی ہے. ہاں, تو لیکن اس اسٹیج پہ آئیں تو ایگزیکٹلی سے آپ نے کہا کہ جی آلموسٹ 90% کیسز اسٹیج 3 یا اسٹیج 4 میں آتے ہیں. چلیں شاید کوئی 100 میں سے کوئی ایک اتنی پڑھی لکھی ہوتی ہوگی جو ٹائملی جس نے ڈیٹیکٹ کروانے کے لیے یا ڈائگنوسس کے لیے آ گئی آپ کے پاس, تو اٹ مینس کہ اس وقت تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کبھی سرجری ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. ایگزیکٹلی, اور ان کی لانگیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور نہ اپنا سیلف ایگزامینیشن کرنے سے نہ ہر فیمیل کو آفٹر 16 لازمی کرنا چاہیے, 16 سال کی عمر کے بعد. ہاں,
ऐसा नहीं है कि 16 साल पे मैंने ट्यूमर्स या कैंसर्स नहीं देखे, मैंने 16 साल पे भी देखे। पहले एज प्रिपॉन्डरेंस थी कि अब 40 या 35 होगा, लेकिन अब कोई एज वो तो डॉक्टर साहब मैं लगभग 500 प्लस टॉक शोज कर चुका हूँ, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर भी और यहाँ पर भी कर रहा हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली एज प्रिपॉन्डरेंस जो है ना वो लगभग काफ़ी बीमारियों में अप्लाई होना शुरू हो गया। देखिए सडन कार्डियक अरेस्ट, मुझे याद है बहुत यंग में जब आप हाउस जॉब कर रही थी या मैं हाउस जॉब कर रहा था, एक तस्वुर ये होता था कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज ये सब बड़ी उम्र की 50 प्लस की बीमारियां हैं किसी को, हाँ बिल्कुल। और डायबिटीज के मतलब तो कहते हैं ये तो अमीरों की बीमारी है, गरीब बंदों ने किधर इतना शुगर खानी है कि जहाँ उनको शुगर हो जाए। और मैं देखता हूँ कि रिक्शा चलाने वाला 30 साल का जवान है वो भी शुगर में बैठा हुआ है। बिल्कुल। तो अनफॉर्चुनेटली ये वक्त गुजरने के साथ साथ ये रिवर्स ऑर्डर में चीज़ें आना शुरू हो गई। और मुझे हैरानगी हुई है सच्ची बात ये सुन के कि आप बता रहे हैं कि 16 साल की एज में भी आपके पास पेशेंट आए हुए हैं। बिल्कुल आए। तो इस वजह से ये मिथ भी निकाल देनी चाहिए कि जनाब ये तो चलें जी उधेड़ उम्री में आज जाकर कहीं पे ब्रेस्ट कैंसर होगा, उससे पहले भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। अच्छा स्टेज 2 और स्टेज 3 में डॉक्टर साहब स्टेज 2 और मेस्टेक्टमी, और मैं चाह रहा हूँ कि उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी डिस्कशन स्टेज 2 में अगर स्मॉल है कि 3 सेंटीमीटर का है, स्टेज 2 तो हो गया है, तो भी हम लिम्फ नोड बायोप्सी करेंगे, हम क्वाड्रेंटेक्टमी कर सकते हैं, क्वाड्रेंट निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग करता है ब्रेस्ट का सिर्फ 1/4 हिस्सा या थोड़ा सा जैसे ये हम क्वाड्रेंट्स इन्हें कहते हैं कि जैसे ब्रेस्ट है एक, इसके हमने 4 क्वाड्रेंट्स डिवाइड किए, अपर आउटर, अपर इनर, लोअर आउटर, लोअर इनर, और सेंट्रल जो है हमारा वो। अगर सेंट्रल है तो फिर हमें मेस्टेक्टमी पे जाना ही पड़ता है, लेकिन अदर देन दैट हम क्वाड्रेंटेक्टमी और वो कर सकते हैं विथ फॉलोड के कीमो देनी पड़े या उस तरह से। स्टेज 3 पे पहले होगी हमारी ये कि डाउन स्टेज करेंगे उसको, न्यू एडजुवेंट और एडजुवेंट कीमोथेरेपी, यानी पहले कीमोथेरेपी दी तो उससे क्या ट्यूमर का साइज कम होता है? ट्यूमर का साइज कम होता है। ओके। और उसकी जो इमीडिएटली सर्जरी नहीं करते, पहले अद्वियात से और शॉट से इसको क्लिपिंग करेंगे कि लिम्फ नोड के आगे स्प्रेड ना हो, और वो करेंगे। लेकिन उसका भी ये है कि अगर कीमो से नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, आपने 1-2 साइकिल दी, उल्टा आपको लग रहा है कि वो एग्रेसिवली इंक्रीज हो रहा है, तो आप फौरन सर्जरी, यू हैव टू गो फॉर सर्जरी along with the mastectomy और एक्सिलरी क्लियरेंस, यानी बगल के गुदूद भी निकालने होंगे। उसके अलावा स्टेज 4 है, स्टेज 4 में डाउन स्टेज करते हैं, डाउन स्टेज करके फिर भी अगर स्टेज 3 स्टेज 4 में फ़र्ज़ करें कि कीमोथेरेपी से बिल्कुल फिनिश हो जाता है, ट्यूमर फील नहीं हो रहा, इवन देन you have to go for mastectomy. After that, have to take chances. No. Breast remove करना ही करना है। और कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी भी लेनी है। अब आप कोई पूछेगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि ट्यूमर तो अब निकल गया, छाती ही रिमूव हो गई, तो अब दवाइयाँ किस चीज़ कीमो, के लिए? हाँ बिल्कुल, ये बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है डॉक्टर साहब। ये जो क्वेश्चन का जवाब ये है कि जितने दिन आपने उसको रखा था बॉडी में, मतलब मैं एक्चुअली पेशेंट की लैंग्वेज में समझाने की वो कर रही हूँ, वो बड़ी स्लैंग्स में और क्रूड लैंग्वेज में आप समझाती हूँ कि उसके लेवल पे जाकर कि ना वो जो सेल्स थे ट्यूमर के, वो पूरी बॉडी में आपकी सर्कुलेशन के साथ सर्कुलेट कर रहे थे, और जो उसके टारगेट ऑर्गन्स हैं लाइक लिवर, लंग, ब्रेन एंड बोन, वहाँ पे सेटल हुए, उनको कैसे हम पकड़ेंगे? वो कीमोथेरेपी किल करेगी। अब हर जगह से सर्जरी करके तो उनको निकाला नहीं जा सकता, और वो आइडेंटिफाई भी नहीं होंगे, फैल गए हुए हैं। तो उनको फिर अद्वियात से और शॉट से हम और शॉट जहाँ पे वो ट्यूमर बैठा हुआ था उस प्लेस के उसके बेड को समझे हमें करना होता है, तो वो लाजमी करना नेसेसरी है। कीमोथेरेपी, हालांकि ऑल्दो आई एम नॉट एन ऑन्कोलॉजिस्ट, बट मैं बताऊं कि अगर उसके जो ये डरते हैं ना बाल झड़ जाएंगे, नाखून नीले हो जाएंगे, तो हार्मोनल ट्रीटमेंट्स भी आ गए, बड़ी देखिए नहीं वो तो हार्मोनल ट्रीटमेंट तो देते हैं, वो भी उनको जिनमें ईस्ट्रोजन रिसेप्टर एंड प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पॉजिटिव है, जिसमें HER2 न्यू है उसमें हर्सेप्टिन देते हैं, थोड़ी वो महंगी कीमोथेरेपी है। थर्ड, आपने ये करना होता है कि अगर आपने अद्वियात तो आप इस्तेमाल करवा रहे हैं, बाल भी झड़ गए हैं, ठीक है, लेकिन मैं लिख के दे दूं गारंटी से कि पहले से अच्छे बाल आते हैं। नेल्स, टिल दैट टाइम यू कैन वेयर अ स्कार्फ और अ विग, और अगर फ़र्ज़ कर लें, आप ना यकीन करें मुझ पे, नहीं आए बाल, तो भी हेयर ट्रांसप्लांट है।
Exactly. But if you are alive, अब so aesthetic there are dermat- hundred and hundreds. Exactly. और ये तो कॉस्मेटिक चीज है ना, हाँ एस्थेटिक डर्माटोलॉजिस्ट हमारे वहाँ पर भी इतनी तरक्की हो रही है कि अब बालों का नेमल बदल काफी हद तक आ गया है। हाँ, उसके अलावा छाती निकल जाएगी, ये बहुत बड़ा मिथ है। मेरे पास ऑनेस्टली मेरी ही ओपीडी में एक पेशेंट आया, कीमोथेरेपी हो चुकी थी फीमेल की, अब ये था कि मैं स्टेक्टमी करनी है, और उसके हस्बैंड ने मेरे सामने, उसके 3 बच्चे थे, कहा कि मैं इस अधूरी औरत का क्या करूँगा। इट्स सो पैथेटिक, ट्रॉमेटिक एंड पैथेटिक कि उस औरत पे क्या गुजरती होगी घर में। मैं वैसे मेरा अगला सवाल मैं इसी तरफ आ रहा था, अच्छा वो आपने इस तरफ निशानदेही कर दी कि ज़ाहिर बात है कि निस्वानी हुस्न एक होता ही है हर औरत को, चले उसके हस्बैंड ने ना भी कहा हो लेकिन खुद भी वो बेचारी एक वो trauma से गुजरी सोशली है। ऑकवर्ड फील तो इसका करती हमारे है। पास कुछ प्रोसेसेस या कोई बिल्कुल है, आर्टिफिशियल इस तरह का बिल्कुल हल है, है बिल्कुल है। कि अपरेंटली उसको वो ज़ाहिर बात है कि वो तो नहीं कमी पूरी की जा सकती, लेकिन एस्थेटिकली या जो निस्वानी हुस्न है उसको हम बरकरार रख सकते बिल्कुल हैं। है। देखें, टिल द टाइम कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी हो रही है, देयर आर स्पेशलाइज्ड ब्रास जिसके अंदर हम सिलिकॉन इम्प्लांट रख सकते हैं एक्सटर्नली, या इवन जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो एक कॉटन बॉल बना के भी रख लें तो इट सर्व्स द सेम। सेकेंडली, अगर वो चाहते हैं तो उसके बाद सर्जिकली हम उसके अंदर सिलिकॉन इम्प्लांट कर देते हैं। इट इज़ एज सॉफ्ट एज द नॉर्मल एंड द नेचुरल एंड लुक वाइज इट इज़ ऑल्सो नॉर्मल। मैंने कहा ना कि हर तो ये इंसान जो जिंदा है। सिलिकॉन इम्प्लांट जो होते हैं डॉक्टर साहब, इनका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता? नहीं, और वो permanent पहले होते होता था आज से 30 साल पहले, कि इससे कहते थे कि ये कैंसर कॉजिंग होते हैं और नहीं होते, फट जाते हैं, ये होता अच्छा, है। बड़े टिश्यू फ्रेंडली किस्म के सिलिकॉन अब जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस तरह के आ गए हैं कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। वरना ये कि आप ना ये एब्डोमेन से ट्रांस एब्डोमिनल फ्लैप लगाएं या पीछे से लेटिसमस डोर्साई का फ्लैप लगाएं तो भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसका मतलब रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी भी 100% है। सक्सेसफुली उसके काफ़ी हद तक रिस्टोर कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अर्ली स्क्रीनिंग अभी तक की जो हमारी गुफ्तगू हुई उसमें जो सबसे जो अहम बात है वो ये है कि टाइमली डायग्नोज हो जाए तो शायद निशान भी ना रहे। बिल्कुल नहीं रहा। रिमूव तो दूर करने की वो तो दूर की बात है, ऑपरेशन का निशान तक बाकी ना रहे। बिल्कुल इसी तरह ही है ना स्टेज 1 और 2। 100%। तो अब अर्ली डायग्नोसिस के लिए एक खातून जो है उसको क्या क्या मतलब सेल्फ एग्जामिनेशन में क्या क्या आप सजेस्ट करती हैं कि इनको देखें, regular जिस करना दिन चाहिए? पीरियड्स, इसका एक इस तरह का चार्ट बना लें कि जिस दिन उनके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स फिनिश होते हैं उस दिन जब वो शावर लेती हैं तो मिरर में खड़े होकर उन्हें कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज विच एवर सूट्स हर, कि ताकि हैपहैज़र्ड ना हो इधर उधर। वो पैल्पेट करें, यानी उसको प्रेस करके देखें, अपनी बगल को देखें, निपल को हल्का सा प्रेस करके देखें कि कोई डिस्चार्ज है या नहीं है। अगर इनमें से किसी में भी कोई फाइंडिंग नज़र आ रही हैं, फ़र्ज़ करें उनको सिर्फ खुद ही फील हो रहा है और इन एक्चुअलिटी कुछ भी नहीं है, तो भी एक डॉक्टर से, ब्रेस्ट सर्जन से, जनरल सर्जन से कंसल्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। उसमें ऑब्जेक्टिविटी आ जाएगी। हाँ, तो आप वो दिखाएं। अब ना अदरवाइज इवन इन प्रेगनेंसी भी सेम डेट पे करें, इवन आफ्टर मीनोपॉज भी सेम डेट पे करें ताकि ना रहे, फॉरगेटफुलनेस ना रहे। बहुत से लोगों में बहुत फियर होता है कि हम छू लेंगे, हमें पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, या इसके बारे में बात करना भी घर में बड़े बूढ़े डांट देते हैं कि ना ये लफ्ज़ भी नहीं बोलना, ये भी होता है। लफ्ज़ भी नहीं, ये क्या तुमने, और ये तुम छू रही हो, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। बट आपको मंथली एक दफ़ा करना चाहिए। उसके बाद ये कि अगर डॉक्टर एडवाइस करता है, नॉट विद अपनी ही रिकमेंडेशन से नहीं कि साल में 4 करा के आ जाते हैं लोग, आप अल्ट्रासाउंड या अकॉर्डिंग टू द एज मेमो की स्क्रीनिंग जो है ना वो 2 इयर्स पे करें आफ्टर द एज ऑफ 35-40। जिन फैमिलीज़ में या जिनके कैंसर हो चुका है तो उनको ईयरली करना होता है, अदरवाइज हर एक को नहीं करना होता। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम इसको एक ज़रा मुख्तलिफ पहलू से देखते हैं। एक खातून रिप्रोडक्टिव एज के अंदर है जी, मतलब 35-40 की उसमें है, और ब्रेस्ट कैंसर चाहे वो स्टेज 1 है, 2 है या 3 है, हाँ, या फॉर दैट मैटर 4 भी है, आपने सर्जरी उसकी कर दी, तो इस बिल्कुल। सर्जरी का ताल्लुक उसकी कोई फर्टिलिटी के साथ है? मतलब कैन शी देखिए सर्जरी का तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो कीमोथेरेपी दी जाती है
اس کے فل ٹریٹمنٹ کے 2 ایئرس کے بعد وہ کنسیو کر سکتی ہے. ہاں کچھ میں آ جاتے ہیں انفرٹیلیٹی کے ایشوز جتنی ایج ایڈوانس ہوگی, بٹ یہ کہنا بٹ شی کین کنسیو آفٹر دا 2 ایئرس آف کمپلیٹ ٹریٹمنٹ کے بعد. اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے رے آف ہوپ فار سچ لیڈیز جن کو بریسٹ کینسر کی سرجری انہوں نے کروائی ہے, تو وہ حمل بھی کوئی بالکل ایسا ہو مسئلہ سکتا نہیں ہے, ہے, حمل ہو سکتا ہے. ہاں. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ بریسٹ کینسر اور اس کی ارلی ڈائگنوسس اور اس کا سرجیکل ٹریٹمنٹ, یہ ہمارا موضوع تھا جن پہلوؤں پر ہم نے گفتگو کی. تو ہماری وہ جو بہنیں خواتین جو پروگرام دیکھ رہی ہیں, تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس سب سے جو ایزیلی کیوریبل کینسر ہے وہ اور breast جو کہ cancer. سب سے بڑی زیادہ اموات کا سیکنڈ باعث موسٹ بھی ہے کامن کینسر ہے ان دا ورلڈ. ان دا ورلڈ, اور خواتین میں نمبر 1, ہاں اور سب سے آسانی سے قابل علاج. بالکل. تو اتنی مطلب ہمارے پاس امید افزا اور خوشی والی خبریں ہیں, تو میں چاہوں گا کہ ایک پازیٹیو سا نوٹ آپ ہماری خواتین کے لیے ایز اے ٹیک ہوم میسج کیا دینا چاہیں گے؟ لیکن میں 2 میسج دوں گی. ایک تو یہ کہ ڈرنا نہیں ہے, یعنی ناٹ ایوری لمپ از کینسر. ایران بن جانا ہے. بالکل. سیکنڈلی اپنے لیے جینا ہے, اپنے پیاروں کے لیے جینا ہے, اپنے بچوں کے لیے, آپ کے ماں باپ جو بھی ہیں ان کے لیے جینا ہے, اپنے لیے جینا ہے. ناٹ بیکاز کہ کینسر ہو گیا اب تو مجھے کوئی پوچھے گا نہیں, میری تو شاید سارا کانفیڈنس لوز ہو چکا ہے. ایسا نہیں ہے, اور آپ زندہ رہیں گی اپنے لیے, ورنہ عورتیں چھوڑ دیتی ہیں علاج پہ پیسہ خرچ ہوگا, گھر میں پیسے نہیں ہیں, چھوڑو ٹھیک ہے میں مر جاتی ہوں, میں علاج کرا کے بھی تو مر ہی جاؤں گی. نو, آپ ایک بہت پروڈکٹیو لائف گزار سکتی ہیں ان ایوری سینس, کہ آپ اپنے گھر کے لیے بھی, بچوں کے لیے بھی, دونوں کے لیے آپ کی لائف جو ہے نا وہ بہت اچھی رہے گی. تھینک یو. آخر میں ناظرین, میں پروفیسر ڈاکٹر فاریہ عثمانی کا بڑا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ اتنے اہم برننگ ایشو کے اوپر جو خواتین کی صحت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے پاکستان میں, اس کے اوپر ڈاکٹر صاحبہ نے اتنی مفید معلومات اتنے عام فہم اور سادہ الفاظ میں آپ تک پہنچائیں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.